الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فلسفے کا ہم نے بنیادی تعارف کیا اور تین بڑے علوم وغیرہ کے حوالے سے، ان کے اہداف وغیرہ کے حوالے سے بات کی۔ ایک بات میں یہاں پر مزید ایڈ کرنا چاہوں گا، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ گزشتہ لیکچر سے مجھ سے تقریباً ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ یہ تینوں جو ہمارے بڑے علوم ہیں، فلسفہ، پہلے دین، پھر فلسفہ، پھر سائنس، یہ تینوں کے تینوں، ان کے جو تین بڑے موضوعات ہیں، اللہ، کائنات اور انسان، ان تینوں کی تین جہات پر بات کرتے ہیں۔ ایک جہت ہے وجود، دوسری جہت ہے معرفت، اور تیسری جہت ہے قیم۔ وجود، مثلا آیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور کائنات موجود ہے، انسان موجود ہے، اس کے وجود کے متعلق بات کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے اس کی معرفت، کہ اگر یہ موجود ہے تو یہ ہے کیا، اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہو گئی معرفت۔ اور اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے قیم۔ یہ قیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے متعلق اس کا مقام وغیرہ معلوم کرنے کے لیے مختلف علوم کے ذریعے سے بات کرنا، یہ قیم کہلائے گا۔ تو یہ ایک بات گزشتہ لیکچر کے متعلق ہے۔ آج ہم شروع کریں گے قدیم یونانی فلسفہ، شخصیات و نظریات۔ سب سے پہلے یونان میں فلسفے کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک تو مطلقاً فلسفے کے حوالے سے ہماری بات ہو گئی تھی، اب ہم آج پڑھیں گے یونانی فلسفہ۔ تو قدیم یونانی فلسفہ، یونان میں اس کی آغاز کیسے ہوئی؟ یہ تقریباً 650 مسیح کا زمانہ تھا، جب رہتی دنیا کی طرح یونان میں بھی من گڑت کہانیوں کا رواج تھا، اور یونانی تہذیب میں دیوتاؤں کی کہانیاں بہت زیادہ مشہور تھی، اور ان کی تہذیب میں عقیدے کے طور پر ان کہانیوں کو سراہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری کہانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے مسلم معاشرے میں بھی، وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ تقریباً 650-700 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور یونان کی بات ہو رہی ہے۔ یونانی تہذیب میں یہ کہانیوں کا ایک رواج تھا۔ ان کے مختلف بڑے بڑے دیوتاؤں کا تصور تھا ان کے ہاں۔ ان میں سے چند، جس طرح سے بھارت میں ہندو تہذیب میں، ہندوازم میں مختلف بڑے بڑے دیوتاؤں کے نام ہیں، جس طرح سے برہمن ہے، دیو ہے، کرشن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے یہی معاملہ یونان میں بھی تھا۔ اور ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ یہ جو بڑے بڑے دیوتا ہیں، ہم لوگ انہی کے محتاج ہیں، اور آگے کائنات کے نظام کو تقریباً یہی چلاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ ایک تھا اپالو۔ اپالو دیوتا سورج، مستقبل بینی، موسیقی، شاعری۔ دوسرا تھا دیوی تھی ایتھینے، اس کو ایتھینیا بھی کہا جاتا تھا، ایتھینے، یہ دانشمندی اور فنون کی دیوی تھی۔ تیسرا ہیرا، یہ زیوس کی بہن اور اس کی اہلیہ کہلاتی تھی، ان کی کے فکر کے مطابق زیوس اس کی بہن اور اہلیہ کہلاتی تھی۔ اور ایک تھا سسکلے پیوس۔ سسکلے پیوس یہ اپالو کا بیٹا اور طب کا دیوتا مانا جاتا تھا، گویا میڈیکل سرجن تھا یہ صاحب۔ اور ایک تھا ہیراکلس، یا اس کو ہیرا پولیس بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اسی جو زیوس تھا اسی کا بیٹا، اور غیر معمولی طاقت کا مالک مانا جاتا تھا۔ پھر ایک ہیفائسٹوس، یہ آگ کا لنگڑا دیوتا مانا جاتا تھا۔ ان دیوتاؤں کے نام
صوفی کی دنیا کتاب کا نام ہے، انشاءاللہ آج سے میں مطالعے کے لیے آپ کو دوں گا، اور اس کے صفحہ نمبر 42 پر ان دیوتاؤں کے نام درج ہیں، اور ساتھ یہ کون دیوا کس کا تھا وہ ساری وہاں پر درج ہے، آپ ملاحظہ کر لیجیے۔ اس زمانے میں 650-700 قبل مسیح کا زمانہ، اٹلی اور ایشیائی کوچک، ایشیائی کوچک یہ جو ترکی کے گرد کے جو علاقے وغیرہ ہیں، یہ تقریباً ایشیائی کوچک کہلاتے ہیں۔ اور اس دور میں یہاں جسمانی مشقت کے ساتھ غلام کام کیا کرتے تھے۔ اس وقت غلاموں نے تنگ آ کر اس اساطیری کہانی والی دنیا سے باہر نکل کر ایک سوچنا شروع کیا کہ معاشرے کا نظام کیسے منظم ہو سکتا ہے، ہم کیوں غلام ہیں، ہمارے جو آقا ہیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر حکم چلاتے ہیں اور ہم ان کی غلامی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یعنی کہ اب یہ اساطیری دنیا سے، کہانی والی دنیا سے باہر نکل کر ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا، اور اس سوچ کی بنیاد دو چیزوں پر تھی، ایک تجربے پر اور ایک عقل پر۔ مطلب عقلی سوچوں میں اب گم رہتے لوگ، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، پھر اگر یہ آقا بن سکتے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے، اگر ہم غلام ہیں تو یہ کیوں نہیں بن سکتے غلام۔ یہ اب عقلی افکار، عقلی فکروں کی یہاں سے ابتدا ہوئی، یہ یونانی تہذیب میں۔ اسی طرح سے تجربے کی بنیاد پر بھی کچھ باتیں سامنے آنے لگی، تو اس طرح سے کرتے کرتے، لیکن یہ زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں ما فوق الفطرت یا ما وراء الفطرت یا ما وراء الطبعیات چیزوں پر بات نہیں ہے، بلکہ صرف فطرتی چیزوں پر۔ ما فوق الفطرت کا مطلب یا ما وراء الطبعیات کا مطلب کیا ہے کہ عام جو فطرت میں پائی جانے والی چیزوں سے باہر کی ہمیں معلوم ہو، کہ ہمارے عقل میں عام طور پر آنے والی چیزیں نہ ہو۔ مثال کے طور پر فرشتے، اب یہ ہماری عقل میں آنے والی چیز تو نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے مان سکتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے، لیکن ہر شخص تو اب فرشتے کا وجود کو نہیں مانتا، یا پھر جنت، جہنم، قیامت وغیرہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، وجود، صفات، یہ ماوراء طبعیات ہماری طبیعتوں سے جو ماورا ہے۔ تو دور میں بھی ماوراء طبعیات کا دور نہیں اٹھا، صرف فطر کی چیزوں پر غور کیا جانے لگا۔ اس فکر کی بنیاد سب سے پہلے ایک فلسفی سامنے آیا جس نے یہ پہلا نقطہ پایا، کائنات کا وجود کیسے آیا، کہ کائنات کا وجود کیسے ہوا۔ اب کائنات کا مادہ کیا ہے، کائنات کا ماخذ کیا ہے، کائنات کو کس سے لیا گیا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے زمانہ قدیم یونانی فلاسفہ کا نظریہ ماخذ یا مادہ۔ آپ یہ ساتھ ساتھ پریزنٹیشن چلاتے جائیے گا۔ جی، اب ہم بات کریں گے سب سے پہلا زمانہ فلسفہ، یہ فلسفہ یونان کا، وہ کون سا ہے؟ اساطیری تصورات سے نکل کر عقلی اور فکری جہاد تک کا زمانہ۔ اور یہ قدیم طبعی فلاسفہ ہیں جو طبیعتوں کے متعلق بات کرتے تھے، اور یہ 40 سے شروع ہو کر ڈیموکراتیس تک سلسلہ چلتا ہے۔ بنیادی نظریہ ان لوگوں کا کیا تھا کہ کائنات کا ماخذ اور کائنات کی حرکت، کہ کائنات کا ماخذ کیا ہے، کائنات کو کس چیز سے لیا گیا ہے، اور آیا کائنات میں حرکت ہے یا نہیں ہے۔ لہذا یہ یونان میں فلسفے کا پہلا دور ہے۔ عام یونان میں فلسفے کے 3 ادوار بنائے گئے، اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا دور وہ کس کا ہے؟ یونان میں طبی فلاسفہ کا دور، جو طبیعتوں والی اشیاء کے متعلق بات کرتے تھے، طبی فلاسفہ کا دور۔ یہ شروع ہوتا ہے 40 سے شروع ہو کر ڈیموکراتیس تک جاری رہتا ہے۔ تقریباً 7-8 بڑے فلاسفہ کا نام آتا ہے اس میں، اور بنیادی جو انہوں نے بات کی ہے، جو بنیادی انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، وہ 2 نقطے تھے۔ ایک نقطہ یہ کہ کائنات کا ماخذ کیا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کائنات میں حرکت ہے یا نہیں۔
آئیے، سب سے پہلا فلسفی تھالیس ہے، اس سے کائنات کے متعلق یہ سوال اٹھایا کہ کائنات کی اصل کیا ہے، اور ان طبی فلاسفہ کا جو مرکز تھا وہ میلیتیس شہر ہے، میلیتیس، اس کو میتوس بھی کہا جاتا ہے، لیکن آج ہی میں نے چیک کیا تو یہ اصل میں جو انگلش میں لکھا جاتا ہے تو اس کے مطابق اس کا تلفظ میلیتیس ہے۔ تو میلیتیس کے شہر میں سب سے پہلے یہ یونانی فلسفی تھالیس اور نقطہ اٹھایا کہ کائنات کی بنیاد کیا ہے۔ اس نے یہ نقطہ اٹھا کر پھر اس پر جو کوشش کی، جدوجہد کی، اپنی عقل کی بنیاد پر اس نے جو آگے ریسرچ کی، اس کے نتیجے میں جو اس نے نظریہ قائم کیا وہ نظریہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ کائنات سمیت ہر چیز کا ماخذ پانی، یعنی اس نے یہ کہا کہ کائنات کا وجود پانی سے ممکن ہوا ہے، بلکہ صرف کائنات میں نہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر چیز کا وجود اس کی بنیاد پانی ہے، ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے۔ یہ تھالیس کا سب سے پہلا نظریہ، اور یہ اس کی فی الحال شخصی فکر ہے۔ اور یاد رکھے کہ یہ جو طبی فلاسفہ کا دور ہے یہ باقاعدہ ایک فلسفے کا دور نہیں تھا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ ان لوگوں کی شخصی اور انفرادی افکار تھی، لیکن بعد میں جب فلسفہ مدون ہو گیا تو ان کے دور کو بھی باقاعدہ فلسفے کا دور کہا گیا۔ تو یہ پہلی فکر تھی تھالیس کی۔ اس کے بعد دوسرا فلسفی ہے اناکسی مینڈر۔ اناکسی مینڈر نے کائنات کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا، اس نے کہا کہ تمام اشیاء ماخذ ان اشیاء سے مختلف ہونا چاہیے، اور کہا کہ وہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ماخذ کیا ہے، لیکن جو اشیاء موجود ہیں ان کا ماخذ ان اشیاء سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور اس نے تھالیس والے نظریے کا انکار کیا کہ تمام اشیاء کا ماخذ پانی نہیں ہے۔ تیسرا فلسفی اناکسی مینسیس۔ اناکسی مینسیس نے یہ کہا کہ تمام اشیاء کا ماخذ ہوا اور بخارات ہے، ہوا اور بخارات۔ اور اس نے وہ جو تھالیس کا نظریہ تھا پانی والا، اس طرح سے اس نے ہلکی سی اس کی تائید کی کہ اس نے کہا کہ پانی بھی اصل میں ہوا ہی کی ایک قسم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ بخارات کو دیکھ لیں، یہ دھند کی شکل میں جب اٹھتے ہیں دریاؤں سے اور ہوا کے ذریعے سے یہ بادلوں تک جاتے ہیں، بادلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، وہاں سے جب ہوا کا زور پڑتا ہے بادلوں پر تو وہاں سے پانی نکل کر برستا ہے۔ اس لیے یہ اس کا تصور یہ ہے کہ یہ کہتا ہے پانی بھی ایک قسم کی ہوا کی ہی ایک قسم ہے، تو لہذا ہر چیز کا ماخذ ہوا اور بخارات ہیں، اور پانی بھی ہوا ہی کی ایک قسم ہے۔ ان تینوں فلاسفہ کا تعلق میلیتیس شہر سے تھا۔ پھر اس کے علاوہ وہی ایشیائی کوچک، یہ میلیتیس شہر جو یہ یونان کا قدیم شہر تھا، اور پھر ایشیائی کوچک کے دیگر علاقوں سے جو فلاسفہ تعلق رکھتے تھے ان میں ایک ہے ایمپے ڈوکلیس۔ ایمپے ڈوکلیس، اس کا نظریہ یہ تھا، اس نے کہا کہ تمام اشیاء کا ماخذ عناصر اربع ہیں، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان چاروں چیزوں سے مل کر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور انسان ہے یا جو کچھ بھی ہے ان کا ماخذ یہ عناصر اربع ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان کے ساتھ اب یہ پہلے نقطے پر بات ہو گئی، نقطہ کیا تھا کہ کائنات کا ماخذ کیا ہے۔ اب ان کے علاوہ جو دو تین فلاسفہ ہیں ان کی توجہ زیادہ تر دوسرے نقطے پر رہی ہے کہ کائنات میں حرکت ہے یا نہیں۔ آئیے اگلا فلسفی ہے، اس سے ملتے ہیں اناکسا گوراس۔ اناکسا گوراس کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ تمام اشیاء کا ماخذ صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ چھوٹے 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 مختلف بے شمار ذرات جو ہے یہ اشیاء کا ماخذ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی پہلے ہی فلاسفہ والے نقطے پر بات کر رہا ہے۔ اناکسا گوراس کیا کہتا ہے کہ تمام اشیاء کا ماخذ صرف ایک چیز کو نہیں مان سکتے، بلکہ چھوٹے 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 بے شمار ذرات جن کو ہم جزو لا تتجزا کہتے ہیں، ایسے اجزاء جو تقسیم نہیں ہو سکتے۔ تو کہتا ہے کہ ایسے اجزاء جو ہیں وہ
تمام اشیاء کے بالخصوص کائنات کے ماخذ ہیں، ان سے مل کر کائنات وجود میں ہے۔ اب انہی کے ساتھ جو دیگر فلاسفہ ہیں جو حرکت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان میں پہلے فلسفی ہیں پارمینی دیس۔ پارمینی دیس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام اشیاء جو ہمیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، ان میں کوئی حرکت موجود نہیں بلکہ جمود ہے، اور جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مثلا ہم دیکھ رہے ہیں درخت ہل رہا ہے، انسان چل رہا ہے، کوئی جانور چل رہا ہے، بادل برس رہے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو تحرک نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں تحرک نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے احساسات ہیں۔ یعنی ہمیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی گھوم رہی ہے، کوئی حرکت کر رہی ہے، ہمارے ہمیں محسوس ایسا ہو رہا ہے، حقیقت میں ان میں کوئی بھی اس فلسفی کے مطابق یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں کوئی کسی بھی چیز میں تحرک نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جامد ہے۔ دوسرے فلسفی ہیں ہیراکلیتوس، پارمینیڈیس کے بعد ہیراکلیتوس۔ اس کا نظریہ بالکل پارمینیڈیس کے مخالف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تمام اشیاء میں بہاؤ موجود ہے، بہنا، تو جس چیز میں بہاؤ موجود ہوتا ہے ظاہر اس میں حرکت موجود ہے، لہذا یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں تحرک موجود ہے، ہر چیز حرکت کرتی ہے، اور کوئی بھی چیز جامد نہیں۔ پھر اس کے بعد وہی جو اوپر فلسفی گزرا ایمپیڈوکلس، اس کا نظریہ یہ ہے کہ ایمپیڈوکلس یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے بعض جامد ہیں اور بعض میں تحرک ہے، بعض جمی رہتی ہیں اور بعض متحرک رہتی ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہو گیا تحرک کے حوالے سے۔ اب آخری فلسفی ہیں اس طبی فلاسفہ میں سے، جو آخری فلسفی ہیں وہ ہیں ڈیموکراتیس۔ ہم اسے اپنے حساب سے ڈیموکراتیس کہتے ہیں، لیکن ویسے اس کو ڈیموکراتوس بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیموکراتیس کا نظریہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ کائنات ایسے غیر منقسم چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہی جو اوپر آخری اناکسا گوراس کا نظریہ تھا، یہ وہی نظریہ ہے، لیکن اناکسا گوراس نے یوں سمجھ لے کہ بس ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور ممکن ہے اس کے ہاں ذرات کی کوئی اور صورت ہو، لیکن اس نے باقاعدہ اس کو ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کے ساتھ یہ نظریہ پیش کیا ڈیموکراتیس نے، کہ کائنات، ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہے، اور ان ذرات کو ایٹم کہا جاتا ہے، لہذا ایٹم کا سب سے پہلا نظریہ یہ ڈیموکراتیس نے پیش کیا۔ اور پھر یہ جو طبی فلاسفہ کا دور ہے، اس دور کو یہاں پر ختم مانا جاتا ہے ڈیموکراتیس پر، اور اسی ڈیموکراتیس کے نظریہ کو ہر سے آخر مانا جاتا ہے پہلے فلاسفہ کے دور میں، اور اسی کو حل مانا جاتا ہے۔ گویا یہ کہتے ہیں کہ جو فلسفیوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ کائنات کا ماخذ کیا ہے، اس نقطے کو حل کر دیا کر ڈیموکراتیس نے کہ کائنات کا ماخذ ایٹم ہے، کہ ذرے سے کائنات وجود میں آئی ہے اور اس میں تحرک موجود ہے۔ اس ڈیموکراتیس کو اور اس کے نظریے کو فلسفے کے پہلے دور کا حل مانا جاتا ہے۔ آئیے اس پر اب ہم ذرا ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ آیا اسلام میں اس کا کیا تصور ہے کہ کائنات کا وجود کیسے آیا، اور آیا کائنات کا ماخذ ایٹم ہی ہے یا کیا چیز ہے۔ ہم اس کو اسلامی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ تصور اسلام میں موجود ہے کہ ہر چیز کی زندگی کا مدار پانی پر ہے، پانی کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ نباتات میں سے ہوں، چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو گویا کہ کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ پانی کے ذریعے سے زندہ ہیں، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہاں پر یہ نظریہ پیش نہیں کیا گیا کہ کائنات کا ماخذ بھی پانی ہو، یہ نظریہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ
مختلف تجربات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ہم زمین کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ چاروں عناصر موجود ہیں، ہوا موجود ہے، پانی موجود ہے، مٹی موجود ہے، لیکن ہوا، پانی، مٹی وغیرہ ان چاروں چیزوں کو کیا ہم کائنات کا ماخذ مان سکتے ہیں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں جو نقطہ نگاہ ہے، جو نقطہ نظر ہے کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے وجود کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی چیز کو وجود دینے کا، تو اس سے صرف کن فرماتے ہیں، فیکون، وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ لہذا اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا امر ہے، کائنات کا ماخذ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس کے پیچھے ہم آ، یہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ عناصر اربع ہی کا مجموعہ ہے یا کس چیز کا، قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کا امر جو ہے وہی اس کائنات کا ماخذ ہے۔ پھر ہم کچھ عقلی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں تحرک کے حوالے سے، آیا کائنات میں حرکت موجود ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے فلاسفہ نے کہا کہ نہیں، یہ جامد ہے، بہت سارے نے کہا کہ یہ تحرک اس میں موجود ہے، لیکن تحرک کا نظریہ ان کا مذہبی نظریہ نہیں ہے بلکہ ان کا فلسفیانہ نظریہ ہے، تو اپنے ان کے حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ افلاک میں، کائنات میں تحرک موجود ہے۔ مثال کے طور سورہ یاسین آیت نمبر 40، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 190، یقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اب جس چیز میں تغیر پیدا ہوتا ہے، تغیر اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں تحرک موجود ہے، کیونکہ تحرک لازم ہے، تغیر لازم ہے تحرک کو، اور تحرک لازم ہے تغیر کو۔ جس چیز میں تغیر موجود ہے تو اس میں تحرک موجود ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یقلب اللیل والنہار اور کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ پھر ہم چاند کو دیکھتے ہیں، آپ چاند کو دیکھیں مثال کے طور پر، اس کا حجم چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے ظاہری لحاظ سے، اپنا اس کی ٹکیا نہیں، نظر آنے کے لحاظ سے کبھی یہ ایک ہلالی شکل کا ہو جاتا ہے، کبھی بالکل گول روٹی کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ تغیر اور تبدل بتاتا ہے کہ ان میں حرکت موجود ہے۔ پھر دیکھیں سورہ الفرقان آیت نمبر 61، وجعل الشمس سراجا وقمرا منیرا، ہاں چاند کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی اپنی روشنی ہے، بلکہ یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور سورج سے روشنی لینے کی دلیل یہ تقاضا یہ ہے کہ یہ پھر کیا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، اپنی صورت تبدیل کرتا رہتا ہے، مدار میں ظاہر گھومے کا ضرور۔ تو اس لیے ہم اس بنیاد پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بھی تحرک موجود ہے، لیکن پھر آیا فلاسفہ اس کے پیچھے متحرک اول اور سبب اول کسی کو، کسی ذات کو مانتے یا نہیں مانتے؟ کیا ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس تحرک کے پیچھے کوئی متحرک اول بھی ہے؟ تو متحرک اول نہیں مانتے یہ تب یہ فلاسفہ، لیکن ہم کہیں گے کہ اگر متحرک اول کو یا پیچھے کسی سبب کو نہیں مانتے جو اس کائنات کو حرکت دے رہا ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ کائنات کے اس تحرک کی، کائنات کی اس حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟
तो वो कहेंगे फलां वक्त से फलां वक्त से फलां वक्त से, पीछे चलते चलते सिलसिला लामुतनाही हो जाएगा। लामुतनाही सिलसिले को तसलसल कहते हैं, और तसलसल है ही बातिल है। तो हम कहेंगे कि पीछे किसी एक सबब को मानना पड़ेगा, और जिस सबब को मानेंगे उसी को तो हम अल्लाह ताला का अमर कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कि नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। तो लिहाजा ये इस्लाम का नुक्ता निगाह है कायनात की इब्तिदा के हवाले से और उसमें हरकत के हवाले से। अब अगला दौर शुरू करते हैं, फलासफा यूनान का दूसरा दौर। एथेंस में सोफस सोफस्टाइयों का फलसफा। एथेंस ये इलाका है, शहर है, यूनानी का शहर है। और जिस वक्त इसमें आबादी पैदा हुई, आबादी शुरू हुई, और इसमें इल्म और हिकमत का आवाज हुआ, तो दाएं बाएं से लोग इसमें आए, और फलसफियाना नजरियात लेकर फिक्री किस्म के लोग। और इन लोगों ने अब फितरती चीजों से भी जरा आगे बढ़कर माशरे और अफराद पर बात करना शुरू की। लिहाजा अब जरा गौर करते जाइएगा। पहला दौर फलसफा का, तभी फलासफा का है, और वो बात किस पर कर रहे थे? तभी चीज पर, कायनात की इब्तिदा पर, कायनात के माफिक पर, और कायनात की हरकत के हवाले से। अब ये जो दूसरा दौर है फलासफा का, ये फलासफा का दौर सोफस्ताई दौर है, और ये लोग बात कर रहे हैं अफराद पर। ईमान की पर, इंसानियत पर बात करें। इनमें का होता है अक्ल, बाखबर, को क्या कहते थे? सोफिस्ट कहते थे। और इन लोगों का खताबत वगैरह इन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी, और इसी के जरिए से, अपनी खिताबत के जरिए से, मुकालमे के जरिए से ये दूसरे को बात में उलझा देते थे। और इसी वजह से इनके इस तर्क अमल की वजह से इन्हें सोफस्ताई कहा जाता था, बल्कि ये खुद अपने आप को सोफस्ताई कहते थे कि हम, मैं सोफिस्ट हूँ, मतलब ये हम एक अक्लमंद इंसान। तो ये मंतिक, किताबत और अखलाकियात जो
ہم ہم پہنچ چکے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قدیم یونانی فلسفہ کا پہلا دور، طبعی دور پڑھ لیا تھا، اور اس میں طبعی فلاسفہ اور ان کا بنیادی نظریہ تحرک کے حوالے سے اور ماخذ کے حوالے سے، مادہ کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے اسلامی نقطۂ نظر بھی پیش کیا، اور ان کا جو ان پر تنقیدی ایک نقطۂ نگاہ بھی سامنے لے کر آئے ہم. اس کے بعد دوسرا دور جو ہے وہ سوفسطائیوں کا ہے. اور سوفسطائیوں میں ہم نے بتایا آپ کو کہ ان کا بنیادی جو فلسفی ہے اس کا نام پروتوگوراس ہے. اور اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ الانسان مقیاس کل شیء، کہ انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے. ہر چیز کو انسان کو مد نظر رکھ کر ہر چیز کا اعتبار کیا جائے گا. مثلا انسان کے سامنے کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیں، مختلف جہات، مختلف علوم، حق، سچ، نہ سچ، جھوٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کا اعتبار اس طرح کریں گے کہ ہم دیکھیں گے اس سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، انسان کی ضرورت کتنی پوری ہوتی ہے. اگر کوئی چیز انسان کی ضرورت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اصل ہے. اگر انسان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو وہ حق، سچ، اصل نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کا نظریہ یہ ہے، پروتوگوراس کا جو نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حقیقت کامل نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو ایک مطلق حقیقت نہیں مان سکتے. مثلا ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مطلق حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے حق ہونے میں. یا مذہب ایک مطلق حقیقت ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن ان کے ہاں مطلق حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت انسان کے نظریے اور انسان کے تصور اور انسان کی ضرورت کے تابع ہے. اگر انسان کی ضرورت، نظریہ اور تصور کے مطابق ہے تو وہ کیا ہے؟ حق ہے. اگر مطابق نہیں ہے تو وہ حق نہیں. گورگیاس کا نظریہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن گورگیاس زیادہ تر انسانی قانون، اقدار وغیرہ ان پر بات کرتا تھا. ریاضی کا ماہر تھا، موسیقی کا بھی ماہر تھا، اور یہ کہتا تھا کہ کسی بھی چیز کو مطلق حقیقت نہیں مانا جا سکتا. حقیقت کا یہ بھی اسی طرح بالکل انکار کرتا تھا، یہ اپنے پہلے ایک فلسفی کی طرح. اور کہتا تھا کہ جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی اقدار ہیں، یہ انسان کی ایجاد ہے. یہ ممکن حق ہو، ممکن حق نہ ہو. اگر انسان کی ضرورتوں کے اور انسان کے نظریات کے مطابق ہے تو حق ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو حق نہیں. یہ اس کا نظریہ تھا. پھر اس کے ساتھ ان کا ایک اور ہے، پروڈیکوس. یہ مذہب کو فطری عمل قرار دیتا تھا. یہ کہتا تھا کہ یہ جس چیز کو آپ لوگ مذہب مانتے ہیں نا، یہ مذہب اصل میں انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہے. انسان کی فطرت جو تقاضا کر رہی تھی وہی مذہب نے پیش کیا ہے. اس اعتبار سے اس کا یہ نظریہ کافی مثبت تھا. اور یہ اسی طرح سے اخلاقی تعلیم کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، الفاظ اور معنی پر بہت زیادہ زور دیتا تھا. لیکن مطلقاً یہ جو سوفسطائی فلاسفت ہے، ان کے دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ یہ کسی بھی چیز کو حقیقت کامل، اصل حقیقت نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حقیقت وہی چیز ہو سکتی ہے، حق وہی چیز ہو سکتی ہے، اصل وہی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کے نظریے، انسان کی ضرورت کے مطابق ہو اور انسان کی ضرورت پوری کر سکے. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ چیز حقیقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی بھی چیز کے حقیقت کو تسلیم کرتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ اس میں شک کرتے تھے. مثلا جس طرح سے ہم پڑھتے تھے، یہ معین الفلسفہ میں بھی ان کے حوالے سے ہے، لادریہ جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے تھے. انہیں کہیں کہ یہ درخت ہے، اسے دیکھ کر بھی کہیں گے کہ
معلوم نہیں ہے کہ یہ درخت ہے یا نہیں، اور اگر درخت نے انسان کی ضرورت کو پورا کیا تو اب کہیں گے ہاں یہ درخت ہے۔ گویا یہ ہر چیز کی حقیقت کا انکار کرتے تھے، اور انکار اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس میں یہ شک کرتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں، پتہ تب چلے گا جب ہم دیکھیں گے یہ انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ سوفسطائی تھے، اور یہ ان کا فلسفہ تھا، اور ان کے اس فلسفے کو سفسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو ادوار ہو گئے، اور یہ بھی تقریباً 485 قبل مسیح سے شروع ہو کر یہ پھر تقریباً 100-150 سال کے لگ بھگ یہ ایتھنز میں رہا ہے۔ اب انہی کے اسی دور میں نیا جو فلسفی آیا سقراط۔ اب یہاں سے آگے یونان کا اصل فلسفہ اور یونان کے فلسفے کا تیسرا دور شروع ہو رہا ہے، ما بعد الطبیعیات کا فلسفہ۔ یونانی کلاسیکی فلسفہ اور ان کے نظریات، ما بعد الطبیعیات کا فلسفہ۔ پہلے بات ہو رہی تھی طبعی چیزوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد بات ہو رہی تھی طبعیات سے۔ سب سے پہلے ان کی تہذیب میں کیا ہوتا تھا؟ اساطیری کہانیاں، اساطیری دنیا، اساطیری دنیا اور کہانیوں سے نکل کر انہوں نے طبعیات پر بات شروع کی۔ طبعیات سے نکل کر سوفسطائیوں نے معاشرے میں آئے، اور معاشرے میں انہوں نے فردیت کو ٹارگٹ کیا اور اس پر بات کی، انسان شخصیت کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے۔ اب تیسرا جو فلسفہ ہے یہ انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت پر بھی بات کرتا ہے۔ ایک بات کہ یہ انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت پر بھی بات کرتا ہے۔ نمبر دو، یہ تیسرا جو کلاسیکی فلسفہ ہے جو مابعد الطبیعیات کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ اب صرف کائنات کے ماخذ، کائنات کے مادہ، کائنات کے تحرک یا فرد وغیرہ پر بات نہیں کرتا، بلکہ جو فلسفہ کے تین بڑے موضوعات تھے تینوں کو اس نے اب ٹارگٹ بنا لیا ہے: الہ، کون، انسان۔ کہ خدا، کائنات اور انسان، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، ابتدا کیا ہے، وجود کیا ہے، معرفت کیا ہے، اور ان کا قیم کیا ہے، ان کے حوالے سے اب یہ بات کریں۔ وہی دور ہے تقریباً 450 قبل مسیح کا، بلکہ 470 قبل مسیح کا، اور یہ سوفسطائیوں کا دور ہے ایتھنز کے علاقے میں، ایتھنز کے شہر میں۔ اسی زمانے میں یہاں نیا جو فلسفی ابھرا، اس فلسفی کا نام تھا سقراط۔ 470 قبل مسیح ہے یہ سقراط۔ سقراط صورت میں بیچارہ کوئی مزیدار نہیں تھا، کافی بدا سا انسان تھا، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی اور اسی طرح سے اونچی سی کسی طرح کی ناک، اور عجیب قسم کے بال، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاص شکل و صورت ان کی نہیں، اور اس نے کبھی کچھ لکھا بھی نہیں ہے۔ مثلا دیگر فلاسفہ کی طرح کوئی کتابیں نہیں لکھی، کوئی بڑے بڑے نظریات اس نے مرتب نہیں کیے، فلسفہ کو مدون نہیں کیا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، یہ خطابت اور مکالمے کے ذریعے سے فلسفیانہ گفتگو کرتا تھا، لوگوں سے کلام کرتا، اور کس طرح سے کلام کرتا؟ اس طرح سے کلام کرتا، مثلا کلام کی ابتدا کرتا اور یہ سمجھتا کہ دوسرے کو تاثر دیتا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں، میں تو اس بارے میں جانتا ہی نہیں۔ بات شروع ہوتی، مکالمہ کرتا، اور مکالمہ کرتے کرتے پھر اس کے دلائل کو جب یہ رد کرنا شروع کرتا اور اپنا جب نظریہ پیش کرتا، تو پھر اگلے کو پتہ چلتا کہ یہ تو بہت بڑا فلسفی ہے۔ لیکن اس کے اس فلسفیانہ گفتگو، مکالمے وغیرہ کا مقصد یہ تھا، یہ کہتا تھا کہ میں انسان کو، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے عقل سے کام لیں اور کائنات میں پھیلے رازوں کو تلاش کرے، اور اس کے اسی نظریے کی وجہ سے کہ انسان کو کے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور اس کو اس کے عقل کے استعمال کی دعوت دینا، اس وجہ سے اس کو کئی لوگ عقلیت پسند بھی کہتے ہیں۔ اور رومن فلاسفہ کا اس کے متعلق یہ نظریہ ہے، اس کے متعلق یہ قول ہے رومن فلاسفہ کا
کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ، یہ سقراط گویا کہ ایسا فلسفی تھا کہ جس نے فلسفے کو گویا آسمان سے اتارا اور معاشرے میں لا کر پھیلا دیا. یہ سقراط. یہ مابعد طبعیات کے متعلق اس نے بات کی. الہ کیا ہے، کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے. لیکن اس نے جو گفتگو کی ہے الہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اس نے باقاعدہ کوئی خاص نظریہ قائم کر کے اس پر ڈٹا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ الہ کے متعلق اس کا یہ نظریہ ہے، کائنات کے متعلق یہ ہے، اور انسان کے متعلق یہ ہے. ایسا اس نے نہیں کیا، بلکہ عقل کی بنیاد پر سوچتا تھا، تصور کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو آگے بتاتا تھا، دلائل کے ساتھ پیش کرتا تھا، اور کوئی رد کرتا تو پھر اس کا رد کرتا تھا. اور اس ترتیب کے ساتھ یہ چلتا رہا ہے. لیکن باقاعدہ الہ، کون اور انسان کے متعلق اس کے مدون شدہ کوئی نظریات نہیں. پھر اس کے بعد سقراط کے بعد اگلا شخص آیا افلاطون. افلاطون کا فلسفہ تھا مثال کا. اس کو کہا جاتا ہے افلاطون کا فلسفہ مثال. کیا مطلب ہے اس کو ذرا غور کیجیے گا. پہلی بات تو یہ 427 قبل مسیح سے تعلق ہے اس کا، افلاطون کا. اور یہ سقراط صاحب کا شاگرد ہے، اور شاگرد خاص ہے. اور اس نے سقراط ہی کے نظریات کو لے کر آگے فلسفیانہ مباحث شروع کیے، اور اس کو سقراط کے فلسفے کا سب سے بڑا شارح اور ترجمان مانا جاتا ہے. طبعیات، مابعد الطبعیات، اخلاقیات، ریاست، روحانیت، یہ اس کے موضوع تھے، ان پر زیادہ تر بات کرتا تھا. اس کا نظریہ مثال یہ تھا، یہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آ رہا ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں مثلا کوئی چیز لئی ہوئی ہے، یا یہ جو درخت نظر آ رہا ہے، یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے، یہ جو چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل نہیں. اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس سب کچھ کے پیچھے ایک مثالی عالم ہے، عالم ہے مثالی. اور یہ جو آگے سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس عالم میں مثالی کا عکس ہے، اور عکس بھی عکس ناقص ہے. یہ ایک مثال پیش کرتا تھا. مثال کے طور پر کہتے ہیں نیکی. اب نیکی کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے نیکی کیا ہے، تو آپ کیا اس کی کوئی صورت سامنے لا سکتے ہیں نیکی کیا ہے؟ نہیں. بلکہ یہ افلاطون کہتا تھا کہ اب مثلا دیکھیں نیکی ہے تو نیکی ایک مثالی چیز ہے، عالم مثال میں موجود ہے. لیکن یہاں ہمارے سامنے اس کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا کسی کو کھانا کھلا دیا، نیکی اس صورت میں ہو گئی. کسی کو پانی پلا دیا، نیکی اس صورت میں ہو گئی. کسی کی مدد کر دی، نیکی اس صورت میں ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ نیکی اصل عالم سال میں ہے، اور آگے اس کی یہ عکس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو گویا پوری کی پوری کائنات، سارے کا سارا نظام، یہ اصل نہیں ہے، یہ بلکہ عالم مثال کا عکس ہے. یہ اس کا فلسفہ مثال ہے، نظریہ مثال ہے. اس کو افلاطون کا فلسفہ مثال کہا جاتا ہے. اب اس کے اس فلسفہ مثال کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے، کائنات کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے، اور انسان کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا، یہ کہتا توحد کا نظریہ تھا، یعنی وحدت کا. لیکن وحدت کا نظریہ مذہبی نظریہ نہیں بلکہ فلسفی نظریہ تھا. مثلا یہ مانتا تھا کہ کائنات کے پیچھے ایک عقل کامل ہے، ایک خیر کامل ہے، اور تمام صورتوں کا منبع ہے. تمام صورتیں اسی سے نکلی ہیں، اور جتنی بھی بلائی ہیں ان تمام بلائیوں کا مجموعہ اور منبع پیچھے ایک قوت ہے. اور جتنے بھی عقل ہیں دنیا میں موجود عقول، ان کا پیچھے منبع ایک عقل کامل ہے. یعنی تمام عقول کے پیچھے ایک کامل عقل ہے، تمام خیرات کے پیچھے ایک کامل خیر ہے،
تمام صورتوں کے پیچھے ایک کامل صورت ہے، اور وہ ان چیزوں کا جو منبع ہے وہ ایک نافانی اور غیر مادی کوئی ذات ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہے، نظریہ توحد الہ کے بارے میں۔ اب اس کے نزدیک الہ یہ ایک کامل قوت ہے، اور کہتا ہے کہ اس جیسا اور اس جیسی اور کوئی بھی قوت نہیں ہو سکتی۔ پھر اب اگر یہ ظاہر مذہبی نظریہ ہوتا تو پھر تو یہ مانتا، کہ اس کے احکامات مانتا، اس قوت کی طرف سے آنے، اس قوت کا جو نظام ہے اس نظام کو مانتا، سب کچھ مانتا، لیکن یہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، بس صرف یہ تصور رکھتا ہے کہ پیچھے قابل قوت ہے۔ کائنات کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ابدی ہے، ہمیشہ سے، لیکن بے ترتیب تھا، کوئی اس کی ترتیب نہیں تھی۔ تو وہ جو عقل کامل ہے اس نے اس کو ترتیب دیا، اس کو منظم بنا دیا۔ اس نے اس کو کیا کیا؟ اس عقل کامل نے اس کو منظم بنا دیا، لہذا اب یہ ایک مادی کائنات عقل کامل کے نظم کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اس کو اس طرح سے تعبیر کرتا ہے کہ کائنات عقل اور نظم کی بنیاد پر چل رہی ہے، عقل اور نظم کی بنیاد پر چل رہی ہے کائنات، اور یہ مادی ہے لیکن اس کا مادہ ابدی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ جسم فانی ہے، انسان کا جسم اور مادی ہے، لیکن اس انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ روح غیر فانی ہے، اور عالم مثال سے اصل اس کا تعلق ہے، وہ وہاں سے آ کر اس انسان کے جسم میں قید ہوئی ہے۔ گویا کہ وہ جو روح ہے اور عالم مثال سے جس کا تعلق ہے، اسی روح کا آگے عکس جسم ہے، اور اس جسم میں آ کر یہ کیا ہوئی ہے؟ مقید ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نزدیک جو معرفت کے ذرائع ہیں، معرفت کے ذرائع حواس، عقل اور یاد دہانی، کوئی بات یاد ہے نا، حواس، عقل اور یاد دہانی، یہ اس کے نزدیک معرفت کے ذرائع۔ یہ ہو گیا جی افلاطون۔ ایک تو افلاطون کا نظریہ مثال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، اور نظریہ مثال کی بنیاد پر اس کا الہ کے بارے میں کیا تصور ہے، کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے، اور انسان کے بارے میں کیا تصور ہے، اور یہ معرفت کا ذریعہ اس کے نزدیک کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو فلسفی ہے وہ ہے ارسطو۔ کلاسیکی فلسفے کا بنیادی شخص سقراط، سقراط کے بعد اس کا شاگرد افلاطون، اب افلاطون کا شاگرد ہے ارسطو، اور یہ ارسطو سکندر اعظم کا استاد ہے، اور اس کا زمانہ ہے تقریباً 384 قبل مسیح، اور یہی وہ فلسفی ہے جس نے یونان میں فلسفے کو باقاعدہ فلسفے اور عقلی مطالعے کی حیثیت سے مدون کیا، فلسفیانہ اور منطقی مقدمات اس نے قائم کیا اور ان کو مدون کیا، وہ اسی وجہ سے اس کو منطق کا بھی بانی مانا جاتا ہے۔ اب اس کا نظریہ عالم حقیقی کا تھا، جس طرح کہ افلاطون کا نظریہ عالم مثالی کا تھا، اب اس کا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے، عالم حقیقی کا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عالم حقیقی ہے اور یہی اصل ہے۔ لیکن اس نظریے کے بعد الہ، کائنات اور انسان کے متعلق اس کا کیا تصور تھا؟ اب وہ دیکھیے، الہ کے متعلق یہ کہتا ہے، اس کا تصور یہ تھا، یہ کہتا ہے کہ وہ محرک اول ہے، یعنی ان مووڈ موور، ان مووڈ موور، ایسا تبدیل کرنے والی اور ایسا تحرک پیدا کرنے والی ایک قوت جو خود قوت موو نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کو وہ کیا کرتی ہے؟ موو کرتی، وہ محرک اول
وہ ابدی ہے، مکمل ہے، غیر مادی ہے، خالص عقل ہے، لیکن اس کائنات کے ساتھ اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ دوبارہ اس کا الہ کے متعلق تصور دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ وہ محرک اول جو ابدی ہے، مکمل کامل ہے، غیر مادی ہے، خالص عقل ہے، لیکن اس کائنات کے ساتھ اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کائنات کے متعلق اس کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محرک اول نے اسے نہیں بنایا، یہ پہلے سے تھی۔ اب یہ دو الگ الگ جہات پر تصور کرتا ہے، الہ کو ایک الگ جہت پر تصور کرتا ہے، اور کائنات کو ایک الگ جہت پر تصور کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کائنات شروع سے موجود ہے، اور کائنات میں 9 بڑے افلاک، یہی جو جنہیں آج جیسے ہم نظام شمسی میں جو کہتے ہیں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، پلوٹو، نیپٹون وغیرہ وغیرہ، سورج، بعض کہتے ہیں کہ اس کے ان 9 افلاک سے مراد یہی والے سیارے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق کائنات کے اندر یہ 9 افلاک مانتا تھا، کہتا تھا کہ 9 افلاک۔ اس کی عام مثال یہ کہتا تھا کہ پیاز ہے، پیاز، اس کا ایک چھلکا اتارو نیچے سے دوسرا، وہ اتارو نیچے سے تیسرا، وہ اتارو نیچے سے چوتھا، کرتے کرتے آخر میں جو گابی ہوتی ہے نا، گابی، وہ زمین ہے، اس کے گرد اسی طرح کے 9 افلاک۔ یہ ارسطو کا نظریہ تھا، اور ان افلاک کے مجموعے کا نام کائنات ہے، اور ان کے اوپر جو 10واں محرک ہے، وہ محرک اول، یعنی جو الہ کا تصور ہے، اس محرک اول سے متاثر ہوتا ہے، اور اس محرک اول سے متاثر ہو کر وہ تحرک کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور اس کی حرکت کی وجہ سے باقی 9 کے 9 افلاک بھی حرکت کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلم فلاسفہ نے، جو فارابی وغیرہ نے، قدی وغیرہ نے، ان لوگوں نے جو اصول اشرا کا جو تصور پیش کیا تھا، وہ اصول اشرا کا تصور اس کی اسی بات سے لے کر انہوں نے پیش کیا۔ اس کے ہاں دوبارہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کا تصور یہ ہے کہ یہ کہتا ہے زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کے اوپر 9 محرکات ہیں، محرک افلاک ہے، اور 10واں جو محرک فلک ہے، وہ محرک کے اول سے متاثر ہو کر حرکت دیتا ہے، اور باقی پھر ساری کی ساری کائنات اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ متحرک رہتی ہے۔ لیکن اس کائنات کو اس محرک اول نے نہیں بنایا۔ انسان کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لیکن روح اصل میں وہی حرکت ہے جو جسم میں ہے، اور جسم کو زندہ رکھتی ہے، یعنی فاعلیت۔ مثلا اب میں بیٹھا ہوا ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ جو یا بول رہا ہوں، یا میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ جو حرکت ہے جو میرے ہاتھ کو ہلا رہی ہے، یا جو حرکت مجھے بلوا رہی ہے، یا جو مجھے جس حرکت میں بٹھائے رکھا ہوا ہے، یہی حرکت اصل میں یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہی روح ہے، اور یہ ایک فاعلیت کی صفت ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہے، اور اس میں ایک جوہری قوت ہے، اور وہ جوہری قوت عقل ہے۔ اس جسم اور روح کے مجموعے میں ایک جوہری قوت ہے، اور وہ جوہری قوت کیا ہے؟ عقل ہے، اور یہی عقل اس انسان کو باقی تمام اشیاء سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ ارسطو کا انسان کے متعلق نظریہ ہے، اور اس کے نزدیک معرفت کا ذریعہ حواس، عقل اور منطق۔ اب 2 فلاسفہ اور ہیں، ان کی ہم ذرا شارٹ کٹ بات کریں گے۔ ایک فلسفی فیثاغورس، اور ایک فلسفی بقراط۔ یہ تقریباً سقراط کے دور کے، ان کو یہ کلاسیکی جو فلاسفہ یونان کے جو یہ 3
اصل فلاسفہ ہیں، ان کے اس فلسفے کے دائرے میں ہم ان کو شریک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ سوفسطائیوں میں سے ہیں، بلکہ بس ان کا تعلق تقریباً یہ سقراط کے دور کا ہے، فیثاغورس کو بلکہ اس سے بھی پہلے کا ہے، لیکن بقراط تقریباً سقراطی کے زمانے کا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح سے بقراط اصل میں ایک وہ تھا ماہر طب تھا، طبیب، حکیم۔ بقراط کا یہ نظریہ تھا، نظریہ فطرت۔ وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کو یا کائنات میں کوئی بھی جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے کائنات میں، یا انسان کے جسم میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ فطرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی فطرتی ہوتا ہے۔ اور اس کے اس نظریے کا مطلب یہ تھا، دوسرا اس کا رخ یہ تھا کہ کسی ماوراء طبیعت قوت، کسی ماوراء العقل قوت کی طرف سے کوئی بیماری وغیرہ نہیں آتی، اس طرف سے کوئی بگاڑ وغیرہ نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی اس کی طرف سے تدبر نہیں ہے، بلکہ کائنات اور انسان، یہ ان کے دونوں ایک ساتھ یہ چلاتا ہے۔ دیکھیے گا، انسان کو یہ چھوٹی کائنات کہتا ہے، اور کائنات کو بڑی کائنات کہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹی کائنات اور بڑی کائنات دونوں فطرتی چیزیں ہیں، ان میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے یا جو بیماری وغیرہ رونما ہوتی ہے، یہ اسی فطرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی فطرتی ہی ہے، کسی ماوراء طبیعت قوت کی طرف سے کوئی بھی بیماری وغیرہ نہیں آتی۔ گویا ہمیں یہاں پر کیا سمجھا ہے کہ ماوراء طبیعت قوت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کے ہاں انکار پایا جاتا ہے، اور انسان اور کائنات کے متعلق اس کا نظریہ یہ سامنے آیا کہ ان دونوں کو فطرتی مانتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ فطرتی قانون کے مطابق ہی ان کو رہنا چاہیے، اور یہ فطرتی قانون کے مطابق ہی رہ کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مشہور قول ہے اور مشہور یہ نظریہ ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جو فطری بھی فطرتی چیزیں بالخصوص کائنات اور انسان، ان کا ان کے مزاجات یا ان کے بنیادی اجزاء چار ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ خون جیسے انسان کے جسم میں خون ہے، بلغم انسان کے جسم میں جو سفید رطوبت ہوتی ہے، صفرا انسان کے جسم میں جو زرد رطوبت ہے، اور سودا انسان کے جسم میں جو کالے کلر کی رطوبت ہے۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور یہ چاروں چیزیں فطرتی اجزاء ہیں، اور کائنات بھی تقریباً انہی چاروں چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ بقراط کا نظریہ فطرت ہے۔ فیثاغورس کا نظریہ عدد ہے۔ عدد کا مطلب کیا؟ یہ ایک ریاضی دان انسان تھا، بہت ماہر تھا ریاضی کا۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اور انسان وغیرہ کی بنیاد وہ عدد ہے۔ عدد، اکائی، ایک، دو، تین، یہ عدد۔ ساری کی ساری کائنات اور انسان وغیرہ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ عدد۔ اور یہ کہتا ہے کہ گویا کہ کائنات مختلف اور بے شمار اعداد کا مجموعہ ہے، اور کہتا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک کامل عدد موجود ہے، اور باقی تمام اعداد کا اسی سے صدور ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کے ہاں الہ کا تصور کیا ہے کہ کائنات سے ماوراء ایک کامل عدد، اس کو یہ کیا کہتا ہے؟ الہ۔ اور اس سے تمام اعداد کیا ہوتے ہیں؟ صادر ہوتے ہیں، اور ان اعداد کے مجموعے کا نام یہ کیا رکھتا ہے؟ کائنات رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات منظم کیسے ہے، چل کیسے رہی ہے، انتظام کیسے ہے اس کا؟ وہ اس طور پر ہے کہ تمام اعداد کا آپس میں تعلق ہے، اور ایک دوسرے کے تعلق کی وجہ سے یہ متحرک ہیں اور چل رہے ہیں۔ اور انسان بھی اسی کائنات کی ایک چیز ہے، جس طرح دیگر چیزیں اسی طرح انسان بھی ایک چیز ہے۔ گویا کہ اس کا الہ کے متعلق اور کائنات کے متعلق اور انسان کے متعلق تصور ہے۔
یہ بات ہو گئی یونانی فلسفے کی. میں دو 1-2 منٹ میں دوبارہ مختصراً دوہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. سب سے پہلا دور یعنی یونانی فلسفے کے 3 ادوار ہے. پہلا دور تقریباً 650 سے 700 قبل مسیح سے لے کر 450 یا 500 قبل مسیح تک، تقریباً 200 سال کے لگ بھگ عرصہ ہے. یہ دور ہے طبی فلسفے کا، اور بنیادی شخص خالیس ہے، اور آخری شخص جو ہے وہ ڈیموکراتیس ہے. ان لوگوں نے دو چیزوں پر بات کی ہے، اور دونوں طبیعت کے حوالے سے ہیں، یعنی کائنات کی طبیعت کے حوالے سے کہ کائنات کا مادہ کیا ہے اور کائنات میں حرکت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا ہے 480 485 کے لگ بھگ کے قبل مسیح سے لے کر کچھ عرصہ تک. میرے خیال سے 100-150 سال ہی ان کا اصل اثر و رسوخ رہا ہے سوفسطائیوں کا. اور اس کا بنیادی جو شخص ہے وہ ہے اناتوگوراس. اور ان کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے اصل میں سفسطہ ہے. زیادہ تر یہ کس پر توجہ دیتے ہیں؟ گفتگو پر، منطق پر، خطابت پر، اخلاقیات پر. اور ان کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ الانسان مقیاس کل شیء، انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے. کوئی بھی چیز کو ہم حقیقت، کسی بھی چیز کو ہم حق، کسی بھی چیز کو ہم درست تبھی تسلیم کر سکتے ہیں جب وہ انسان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہو. اگر پورا کر رہی ہے تو وہ چیز درست ہے حقیقت ہے، اگر نہیں کر رہی تو وہ درست اور حقیقت نہیں ہے. اور یہ بات کرتے ہیں انفرادیت پر، طبیعت سے آگے نکل کر انفرادیت پر. اس کے بعد اگلا دور آتا ہے یونان کے تیسرا دور فلسفہ کا یونان میں. اور وہ دور سقراط سے شروع ہو کر ارسطو تک رہتا ہے. اور صرف ارسطو تک نہیں رہتا بلکہ یہ جیسا میں نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سقراط سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اصل یہ جو کلاسیکی فلاسفہ ہیں یہ 3 ہیں، سقراط اور افلاطون اور اس کے بعد ارسطو. پھر اس کے بعد یہ تو آج تک بھی ہے، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی یہ یونانی فلسفہ موجود ہے. اصل جو اس کا تقریباً دور رہا ہے تو یہ طلوع اسلام سے پہلے پہلے تک رہا ہے، تقریباً 1200-1300 سال رہا ہے. تو ان لوگوں کے ہاں جو سقراط کا تصور تھا، وہ جو اس کا فلسفہ تھا وہ فلسفہ مثال، کہ ہر چیز کو وہ عالم مثال کا عکس مانتا ہے. اور جو سقراط کا نہیں، افلاطون کا. سقراط تو بیچارہ اس نے کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کیا، بس وہ صرف مکالمہ اور گفتگو ہی کرتا تھا، لیکن فلسفے کی بنیاد اسی کے نظریات سے رکھی گئی ہے. کوئی حتمی اس کا نظریہ مدون شدہ نہیں. اور افلاطون عالم مثال کا تصور رکھتا تھا اور باقی تمام چیزوں کو، موجودہ تمام چیزوں کو اس کا عکس ناقص مانتا ہے. اور ارسطو اس عالم حقیقی کا تصور رکھتا ہے، لیکن عالم حقیقی کا تصور کس طرح سے کہ کائنات کا مرکز زمین ہے، باقی اس کے اوپر 9 اجرام ہیں، محرک ہیں، متحرک ہیں، ان میں تحرک ہے. اور ان کے پیچھے 10واں جو محرک ہے وہ محرک اول، یعنی ایک کامل محرک سے وہ متاثر ہو کر حرکت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقی ساری کائنات بھی متحرک رہتی ہے. یہ اس کا نظریہ ہے. بیچ میں 2 فلاسفہ الگ سے آگے تھے، ایک فیثاغورس ہے اور ایک بقراط ہے. وہ یونانی کلاسیکی فلاسفہ میں سے نہیں ہے، ان سے تھوڑا سا پہلے تو ان کا دور ہے، لیکن وہ سوفسطائیوں میں سے بھی نہیں ہے، وہ ان کی ایک الگ سی جہت ہے. تو فیثاغورس کا کیا تھا نظریہ؟ وہ اصل ریاضیدان تھا. تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ عدد ہے. عدد سے ساری کائنات وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ ایک کامل عدد ہے، وہاں سے باقی تمام اعداد کا صدور ہوتا ہے. اور اس صدور کا مجموعہ، ان تمام اعداد کا مجموعہ کائنات اور انسان وغیرہ. اور دوسرا بقراط کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ فطرت، کہ ہر چیز کی بنیاد فطرت ہے.
اور جو اس فطرت میں تغیر و تبدل، یہ جو بیماریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے؟ فطرت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فطرت ہی میں ان کا کیا ہے؟ حل ہے۔ کسی ماوراء و طبیعت قوت کی طرف سے کوئی تغیر و تبدل، کوئی بیماری وغیرہ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ میں نے یونانی فلسفے کا ایک مختصر دوبارہ آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر دیا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اس پر نقد کیسے کر سکتے ہیں، اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر چند چیزیں جو ان کی یونانی فلسفے کے نچوڑ کے طور پر ہمیں جو مشترک چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک کامل روح، کامل خیر، کامل عقل مانتے ہیں، لیکن اللہ کو کائنات کا کریٹر اور کائنات کا خالق نہیں مانتے، اور کائنات کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں مانتے تمام فلاسفہ یونان۔ دوسری بات، کائنات کو یہ مادی مانتے ہیں، لیکن مادے کو ابدیت دیتے ہیں، گویا ان کے نزدیک کائنات قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ انسان کو جو یہ کیا مانتے ہیں؟ روح اور جسم کا مجموعہ مانتے ہیں، لیکن اس روح کو روح کامل مانتے ہیں، ابدی مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح تناسخ اختیار کر کے کسی دوسری چیز میں چلی جاتی ہے، اور وہاں وہ روح منتقل ہو جاتی ہے، لہذا یہ روح بھی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ تین ان کے فلسفہ یونان کے بنیادی نظریات ہیں۔ ان کے بارے میں اب سب سے پہلے الہ کے بارے میں، الہ کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے؟ والذی یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ اور عقلی دلیل بھی یہ ہے، دیکھیں جس چیز میں تغیر ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو، اور جس چیز میں بھی تغیر، آپ مثال کے طور پر ایک ریت کا ڈھیر سمجھے، اور اس میں تبدیلی آتی رہے، تھوڑی 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 تھوڑی، پاس سے پانی گزرتا رہے، وہ تبدیلی آتے آتے وہ ریت کا ڈھیر کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے، اس میں جو تغیر اور تبدل پیدا ہوتا رہتا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ نظام قائم یہ ابھی تک نہ رہ سکتا، اتنی ہزاروں سال گزر گئے، یہ نظام قائم نہ رہ سکتا۔ لیکن یہ نظام قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مدبر موجود ہے، منتظم موجود ہے، جس کائنات کو اپنے نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ اور پھر کائنات کو یہ جو ابدی مانتے ہیں، قدیم مانتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتصاد فی الاعتقاد، ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، اور یہی نظریہ اصل میں معتزلہ کا بھی یہی تھا کہ وہ کائنات کو قدیم مانتے، اس میں وہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں ان پر، کہتے ہیں دیکھتے ہیں کائنات قدیم ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کائنات قدیم ہے، ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے کہا کائنات متحرک بھی ہے، اور ہم بھی مانتے متحرک ہے، اس کی حرکت کی ابتدا کب سے؟ مثال کے طور پر چاند اور سورج گردش کر رہے مدار میں، اس گردش کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیا یہ گردش کی ابتدا ہی سے ہے؟ وہ تو عقل نہیں تسلیم کرتی کہ ابتدا ہی سے کیا ہو۔ مثال کے طور پر امام غزالی سے میں ایک دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ سورج کو لے لیں یا چاند کو لے لیں، اس کی یہ جو گردش ہے، سال میں 360 مرتبہ سورج گردش کرتا ہے، اور چاند مہینے میں جو گردش کرتا ہے۔ اب سورج میں اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ سورج سال میں 360 مرتبہ گردش کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں 360 مرتبہ چکر لگاتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے 360 ایک سال میں جو ہم نے تصور کر رکھا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ قدیم ہے، تو یہ حرکت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ آیا وہ عدد جفت تھا یا طاق تھا؟ وہ عدد جفت تھا یا طاق تھا؟ اگر وہ عدد جفت تھا، اگر وہ عدد جفت تھا، تو وہاں سے پھر یہ آ کر 360 آ کر یہ کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں؟ جفتی پر ختم ہو رہا ہے۔
اور اگر طاق تھا تو کیا طاق سے پہلے بھی کوئی چیز موجود تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، تو وہ عدد پہلا کہاں سے آیا؟ یہ اس طرح سے اصل میں امام غزالی ان کو پھر گھماتے ہیں۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، میں نے اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کیا ہے، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی مجھے یاد کروا دے۔ بلکہ پچھلے سمسٹر میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہمارا یہ باقاعدہ نصاب میں موجود تھا، تو میں نے اس موقع پر نوٹ بھی کیا ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی نوٹ کیا، میں بھیجوں گا آپ لوگوں کو۔ اور پھر ویسے بھی دیکھیں کہ کائنات کو اگر یہ جو دلیل ہے کہ کائنات میں تغیر ہے، تبدل ہے، اور جس چیز میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے وہ اگر کسی منتظم کے انتظام کے تحت نہ ہو تو وہ تغیر و تبدل کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات جب تک نظام موجود ہے، اصل شکل میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی منتظم موجود ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا کیا کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ تو پھر تین احتمالات ہیں عقلی طور پر۔ نمبر ایک، کائنات یا تو خود بخود وجود میں آئی ہے، یا اس نے خود کو خود وجود بخشا ہے، یا پھر کسی دوسری ذات نے، کسی دوسری قوت نے اس کو وجود بخشا۔ دوبارہ بتاتا ہوں، کائنات خود سے خود وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے، مطلب ایسے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، کائنات نے اپنے آپ کو خود ہی وجود بخشا ہے۔ نمبر تین، کائنات کو کسی دوسری قوت نے وجود بخشا ہے۔ اب نمبر ایک جو ہے اس کو ہم دیکھیں کہ کائنات تھی اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہو ہی ہو اور ایسے ہی موجود پہلے سے پائی جاتی ہو، اس کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، اور خود فلاسفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو، اگر خود کو خود وجود بخشا ہو تو اپنے وجود سے پہلے ایک وجود کا ہونا لازم تھا، جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس نے خود کو خود کیسے وجود بخش لیا؟ اب تیسری ایک ہی بات رہ گئی، وہ یہ کہ کائنات کو کسی دوسری قوت نے وجود بخشا ہے، اور اس دوسری قوت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الہ، کریٹر، وہ سبب۔ پھر دوسرے زاویے سے آپ اگر دلیل کو دیکھیں، کائنات میں موجود ہر چیز متحرک ہے، حرکت ہے، اور ہر چیز کے وجود کے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مثلا ٹیبل میرے سامنے پڑا ہے تو اس کے وجود کے سبب کاریگر ہے، پھر کاریگر کے وجود کے سبب کون ہوگا؟ اس طرح ہر چیز کا آپ پیچھے سبب مانتے جائیں، مانتے جائیں، مانتے جائیں، اگر اس سلسلے کو لامتناہی تک لے چلیں تو یہ تو درست نہیں، عقل ہی نہیں مانتی کہ لامتناہی سلسلہ چلا جائے، سبب کا پیچھے سبب، پیچھے سبب، پیچھے سبب، پیچھے سبب، لامتناہی سلسلہ ہے ہی باطل ہے، اور فلاسفہ بھی مانتے ہیں کہ باطل ہے، خود منطق کے باقاعدہ یہ قاعدہ کو لیا ہے کہ تسلسل باطل ہے۔ اگر پیچھے جا کر کسی ایک سبب پر رکیں گے تو وہ سبب کون ہے؟ اسی سبب کو ہم خدا کہتے ہیں، کہ جو بنیادی سبب ہے ہر چیز کو وجود بخشنے کا، اور وہ الہ ہے۔ لہذا کائنات میں الہ موجود ہے، کائنات کو اسی الہ نے، خدا نے وجود بخشا ہے، اور اس کے اب تک نظام، منظم نظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور پھر انسان کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ اس کی روح ابدی ہے اور تناسخ کر جاتی ہے، تو ہم پھر یہی سوال کریں گے، اچھا تناسخ کر جاتی ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میری روح مجھ سے پہلے کس میں ہوگی؟ جب میں آیا تو ٹھیک ہے میرے اندر آ گئی، تو مجھ سے پہلے کس میں ہوگی؟ کسی ایک انسان میں ہوگی، اس سے پہلے کس میں ہوگی؟ پھر کسی انسان میں ہوگی، اس سے پہلے، کرتے 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 سلسلہ لامتناہی چلا گیا۔ اب دو باتیں کہ پہلے پھر انسان کا جسم آیا یا پہلے روح آئی ہے؟ اگر پہلے روح آئی ہے تو وہ جسم سے پہلے وہ پھر کہاں تھی؟ ابھی تو جسم کے بغیر اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، تو پھر جسم سے پہلے یہ کہاں تھی؟ اور اگر پہلے جسم آیا ہے تو روح کے بغیر جسم کیسے چل رہا تھا؟ پھر پتہ یہ چلا کہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے، اور دونوں اگر لازم ملزوم ہے اور شروع ہی سے ہیں تو پھر وہی تسلسل لازم آ رہا ہے، اور تسلسل باطل ہے۔ لہذا پیچھے کسی نہ کسی ہم ایسے محرک کو مانیں گے، ایسے پیچھے کسی نہ کسی ذات کو مانیں گے کہ جس نے جسم کو وجود بخشا،
اور اس کو چلانے کے لیے اس میں روح کا انتظام کیا، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا یہ یونانی فلسفہ کے تمام تقریباً یہ بنیادی نظریات رد ہوئے۔ تو آج ایک مرتبہ معذرت کے ساتھ، ایک تو ہم نے وقت زیادہ لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس موسم کی خرابی کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہمارا ایک ہی لیکچر تھا یونانی فلسفے کے متعلق، تو پورے 1300 سال کے یونانی فلسفے کو پھر ایک لیکچر میں ہے آپ کو بتائیے کہ پیش کرنا ایک وہ بہت گراں کام تھا، مشکل کام تھا۔ تو اللہ نے کیا کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی اس حوالے سے، یا کسی کو کچھ سمجھ آئی، یا میں ویسے ہی بولتا ہی گیا ہوں؟ وہ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ادھر سے آئے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں۔ تو کہیں وہ والا کام نہ ہو کہ ادھر سے باتیں آ رہی ہیں اور ادھر سے باہر باہر جا رہی ہیں اور ذہن میں کوئی چیز بیٹھ رہی نہ۔ نہیں سر، اب بھائی سمجھ حضرات، آئی ہے کسی کا بالکل۔ کوئی سوال جی؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ تو فی الوقت سوال تو نہیں ہے اس پر، لیکن یہ ہے کہ آپ مواد ہمیں سینڈ کر دیں جو جہاں سے مطلب ہم اس کو تیاری کر لیں، کیونکہ کسی مس ہو جاتی ہے نا تو ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یاد رہتا ہے۔ ایک بات، جی ایک بات یاد آئی، میں نے پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو کوئی خاص چیز مطالعے کے لیے نہیں دی تھی، صرف میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مختلف فلسفیانہ اور کلامی ابحاث ہیں، اصطلاحات ہیں، جیسے وجود اور اسی طرح سے عرض، جوہر اور یہ چیزیں، ان کے متعلق میں نے کہا تھا کہ ان کی تعریفات وغیرہ دیکھ لیجیے گا، اور وہ لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آگے پھر ان کام آئیں گی۔ آگے جب ہم مغربی فلسفہ شروع کریں گے تو ان میں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور ابھی بھی آج بھی کچھ کچھ چیزیں بیچ میں آئی ہوں گی، آپ نے غور کیا ہوگا۔ تو آج سے آپ لوگوں نے جو مطالعہ شروع کرنا ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی کتاب بھیج دوں گا، میرے خیال سے میرے پاس پی ڈی ایف میں کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے صوفی کی دنیا۔ یہ اصل میں ایک جوسٹین گارڈن نام کا شخص ہے، میرے خیال سے یہ جرمن ہے یا پھر اس طرح سے کوئی ہے، اور یا پھر رومی ہے، شاید رومن ہے یا جرمن ہے۔ اس سے کتاب لکھی ہے صوفی کی دنیا کے نام سے۔ اس نے اتنا کمال کیا ہے کہ فلسفہ 2-2.5 ہزار سال کا فلسفہ اس نے ناول کی شکل میں پیش کیا ہے، اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی بچی کا کردار ڈالا ہے، 10-15 سال کی ایک بچی ہوتی ہے، اور اس کو ایک لیٹر ملتا ہے، اور لیٹر پر دیکھتی ہے کچھ ایسی فلسفیانہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، مثلا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہ کہاں رہ رہی ہو۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، پیدا کرنے والا کون ہے، کہاں رہ رہی ہوں، کائنات کیا ہے۔ وہی 3 باتیں، انسان، الہ اور کائنات، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جستجو میں نکلتی ہے، اور پھر ایک فلسفی سے اس کی ملاقات کرواتا ہے، مطلب وہ بتاتا رہتا ہے کہ آج سے پہلے اتنا عرصہ پہلے یہ اس طرح کا مسئلہ تھا، اور پھر اس موقع پر اس طرح سے فلسفی آیا، اس نے یہ نظریہ قائم کیا، اور پھر بیچ میں وہ پھر ناول کی طرف آ جاتا ہے، اپنی فلسفیانہ بات کر کے پھر آگے تھوڑے سا 2-4 صفحے ناول کے لے کر چلے گا۔ چنانچہ صوفی اٹھی اور اپنی کتاب بند کی اور باغ میں چلی گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو انسان ایک تو تھکتا نہیں ہے، ورنہ فلسفہ پڑھ پڑھ کے بیچارے کا دماغ ہی خراب ہو جائے، اور دوسرا کمال یہ کہ اس نے فلسفیانہ انداز میں ایک انتہائی آسان اسلوب کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ تو پھر یہ کہ میں آپ لوگوں کو یونانی فلسفہ آج بتا چکا ہوں، تو اب انشاءاللہ آپ کے لیے اس کا مطالعہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ تقریباً شروع کے کچھ 80-90 یا 100 صفحات کے لگ بھگ یہی سب تمام ابحاث ہیں جو طبی فلسفہ اور سوفسطائی فلسفہ، اور پھر اس کے بعد یہ اگلا کلاسیکی فلسفہ، یہی ہے۔ تو اس کو آپ لوگ انشاءاللہ اس میں دیکھیے گا۔ صوفی کی دنیا کتاب کا نام ہے، میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ آپ لوگ ابھی اس کا شروع سے مطالعہ کریں، جیسے آگے ہم مغربی فلسفے میں چلیں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کا بقیہ سارا حصہ اس کا بھی جدید مغربی فلسفہ کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو عید کے بعد اگلا سیمسٹر ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ وہ مطالعے کے لیے چلے گی، تو آج سے آپ اس کا کی ابتدا کر لیجیے۔ کسی اور کا کوئی سوال؟
कोई नहीं सर जी, समझ आ यूसुफ, गई है। तो सर हमें जो फलसफे के हवाले से मतलब कोई भी किताब मिले उसको देखें तो वो हकीकत है या वैसे ही मतलब यूट्यूब में जो बातें भी होती है ना। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा। आप बताएं क्या कह रहे हैं। सर मैंने बोला है कि बाज़ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ हकीकत बयान नहीं होती, तो वैसे गपशप भी होती है वो। तो उन किताबों की निशानदेही हो जाए ताकि हम उसे ना पढ़ें तो ठीक है। हजरत आपकी आवाज कुछ खास समझ नहीं आ रही मुझे। तो मेरे पास शायद सिग्नल का इशू है, आप लेकिन ऐसा करें, नेक्स्ट ग्रुप आते हैं में चलो वॉइस बात करके ना करेंगे। मुझे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। जी, यूसुफ साहब, कुछ समझ आई है? माशाल्लाह सिर्फ चार ही हजरात बाकी रह गए थे, बाकी सारे गायब हो गए, और यूनानी फलसफे से मुतासर सिर्फ चार ही शख्स हुए हैं। ठीक है साकिब साहब, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।